لاہور میں بھی ادارہ نظریہ پاکستان ہے، اس میں ایک بڑا اجتماع ہوا صبح. اچھا، وہاں میں بھی تھا، سلمان غنی صاحب بھی تھے مریم نواز اور صاحب، ہمارے حریت کانفرنس کے نمائندے متین صاحب بھی تھے، مشتاق صاحب بھی تھے، اور فاروق الطاف صاحب جو اس کے اس سربراہ ہیں ادارے کے، انہوں نے بھی بڑی مؤثر تقریر کی. مہناز رفیع صاحبہ، پروفیسر پروین خان صاحب، تو بڑی ایک بھرپور تقریب تھی اور ایک واک بھی کی. اچھا، اور اس کے احتجاجی یعنی مظاہرہ کہہ لیجئے یا واک کہہ لیجئے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے. اور پھر مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس نے ایک بڑا اجتماع کیا آج لاہور میں، اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی، اور شہر شہر یہ تقریبات ہوئی ہیں اور مظاہرے ہوئے ہیں اور جلسے ہوئے ہیں، اور کشمیر اور پاکستان جو ہے انہوں نے ایک ساتھ جڑے رہنے کا عہد کیا. اور لاہور میں یہ ہوا کہ لاہور میں ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف، ان کے اب ایک بڑے ایک ندرت کے ساتھ یہ دن منایا گیا. اچھا، اور ہماری جو عظمہ بخاری ہیں جو وزیر اطلاعات اور ثقافت کی، ان کے مطلب انہوں نے جو لاہور کا لبرٹی چوک ہے، بہت بڑا چوک ہے، وہاں انہوں نے کشمیر کے جو شہداء ہیں اور جو مجاہد ہیں جو حوالہ زندہ ہیں ان کی تصویریں لگائیں. صحیح. اور کشمیر کا جیل خانہ جو ہے اس کو بنایا، ایک منظر کشی کی، اور اس میں ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں. ان لوگوں کے نام موجود تھے، اور ہمارے جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، جو لوگ آج جیلوں میں ہیں، اور وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ. تو اب اس کا وہاں مریم نواز شریف نے وہاں آ کے شمع جلائیں ان کی یاد میں. پھر یہ کہ پھول رکھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے وہاں، اور تو پھول وہاں شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور پھر دعا بھی کی کشمیر کی تحریک کی آزادی کے لیے. پھر کچھ گفتگو بھی کی انہوں نے. اب پورے لاہور میں ایک جوش و خروش ہے، ایک یعنی وہ لوگ جو بڑی تعداد میں، بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی، وہ لبرٹی چوک جا رہے ہیں اور وہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب جب سورج ڈوبے گا تو پھر وہ چراغاں ہو جائے گا اور ایک اور منظر ہوگا وہاں کا. تو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش تھی. اور پورا لاہور شہر ہے، اس میں بینر لگے ہیں، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے، اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں گے. تو یہ عہد جو ہے، تو پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں ہم سب متفق ہیں، نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک، اور فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک، اس مدعے پر سارے کے سارے، اس مدعے پر تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ سے لے کے پیپلز پارٹی تک، تحریک انصاف سے لے کے جماعت اسلامی تک، جمعیت العلماء اسلام تک، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور تمام ہم لوگ اس پر متفق ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے. اگر سر سب متفق ہیں سیاسی جماعتیں، تو پھر آزاد اب تک کیوں نہ کرا سکے، یا ہم کیوں مطلب یعنی کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلا سکے؟ پیچیدہ معاملہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی، کئی جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اور جد و جہد کی ہے، اور اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب ہوتا ہے، یعنی انڈیا بھی تو ایک طاقت ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھتا ہوں. ہر ملک یہ کہتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. بالکل. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے اس کو طے کر لیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ریفرینڈم کرا لیں. کچھ کہہ رہے ہیں دو طرفہ بات چیت کے ذریعے طے کریں. تو کشمیر جو ہے، ایک بھارت کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، اٹوٹ انگ ہے. کوئی دنیا میں کہیں اس بات کی پذیرائی نہیں ہے. امریکہ، چین، برطانیہ، روس، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے. یہ علاقہ ہے، اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. یہ مسئلہ زندہ ہے پوری دنیا میں، اس پہ ایک اس کی توجہ اس طرف ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو اپنی دیکھیں بساط کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے نا. سر، کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جس میں وہ ایسی صلاحیت ہو کہ وہ یہ کام کر سکے؟ اب دیکھیں، ہم تو بار بار مواقع آئے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے
وہ بڑے بامقصد بات چیت تھی. اگر وہ جاری رہتی تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے. منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کے درمیان جو بات چیت شروع ہوئی اس میں بھی پیش رفت ہوئی تھی. تو یہ مواقع ایسے آ سکتے ہیں, آئیں گے. انڈیا میں اگر کوئی واجپئی اور آ جائے اور کوئی منموہن سنگھ آ جائے اور کوئی گجرال آ جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی نواز شریف جیسا جو ہے ایک کلیئر ہیڈڈ شخص جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے معاملے میں نواز شریف کے ہاں بڑی کلیئرٹی تھی کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے ہیں. تو وہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آئے تو میرا خیال انشاءاللہ پیش رفت ہو سکتی ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور پورے عزم کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اور آگے قدم بڑھانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے پیدا کرے گا, اسباب پیدا کرے گا. چلیں سر, یہ امید جو ہے وہ یہ دائرہ زندہ ہے اور رہے گی.